الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیہ کا گزر بازار سے ہوا۔ اس فقیہ نے ایک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں گرا پڑا تھا۔ تو اس فقیہ نے اس شرابی جوان کو دیکھا اور دیکھ کر اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ شرابی جوان اگرچہ مکمل ہوش میں نہیں تھا، مگر اس نے یہ محسوس کیا کہ اس فقیہ نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اس فقیہ نے اسے قابل نفرت سمجھا ہے، اس لیے منہ پھیرا ہے۔ تو اس شرابی جوان نے اس فقیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نیک شخص، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری حالت میرے جیسی نہیں ہے، تیری حالت میرے جیسی نہیں ہے۔ اگر تجھے نیکی کی توفیق ملی ہے، تجھے نیک کام کرنے کی توفیق ملی ہے، تو اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھ اور نہ ہی اس کے اوپر تو غرور و تکبر کر۔ اگر آزادی کی حالت میں تو کسی قیدی کو دیکھے تو اسے برا نہ جان، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے تو بھی قید کر دیا جائے۔ تو حضرت محترم اس شرابی نوجوان نے اس فقیہ کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا کہ اگر تجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اگر تجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اگر تم مسلمان ہے اور تجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، تو یہ تم اپنا اس کو اپنا کمال نہ سمجھ کہ یہ میرا کمال ہے، نہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تجھ پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے تجھے اس کو اللہ کی عنایت سمجھ، اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھ، اپنا کمال نہ سمجھ۔ اگر تو مسلمان ہے، اگر تو کسی آتش پرست اور مجوسی کے گھر پیدا ہوتا تو مجوسی ہوتا، آتش پرست ہوتا۔ تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے نیک بنایا، نیکی کی توفیق دی ہے، یہ محض اس کا کرم ہے، اس رب کی عنایت ہے تجھ پر کہ اس نے تجھے نیکی اور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کی ہے۔ تو حضرت محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عقائد کے اندر بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے، اگر کوئی انسان نیک ہے تو اس پر اسے اپنا کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے، تو بجائے اس نیکی کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ غرور و تکبر کرے، وہ اللہ کی اسے عنایت سمجھے۔ اگر کسی انسان کو نیکی کی توفیق ملی ہے، کوئی انسان اگر نیک ہے، تو اس کے اوپر وہ مغرور ہونے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی اس پر خاص عنایت ہے، اس کا اللہ کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ وہ نیک ہے۔ اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ اسے نصیحت کرے تاکہ وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہو جائے، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہو جائے۔ اپنی پارسائی اور نیکی پر غرور و تکبر کرنے والوں، اس کے اوپر غرور و تکبر نہ کرو، کیونکہ اللہ کو غرور و تکبر کرنے والے، فخر کرنے مغرور جو لوگ ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور و تکبر صرف اس کے لیے ہے جو اس کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ غرور و تکبر اس کے لیے ہے۔ تجھے غرور و تکبر نہیں سجتا، نہ تو غرور و تکبر کر، تو صرف اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تو نیک ہے، تجھے نیکی کی توفیق ملی ہے، تو اس پر غرور تکبر نہیں کرنا، بلکہ اس مالک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مالک نے تجھے نیکی اور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی فرمائی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے ہمیں دور کوسوں تک بھی ہمارا تعلق نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں عجز و انکساری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.